ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ مگر ایک طبقہ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کو رافضی کہا جاتا ہے، جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، ایسے لوگ بھی آپ کو ان سے محفوظ رہنا ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد و نظریات بھی ایسے ہیں جو قرآن و احادیث سے ٹکراتے نظر آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے اس دور کے اندر خاص طور پر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کا علم لے کر لوگ چلنے والے، اپنے آپ کو فدائے مولا کائنات کہنے والے، اپنے آپ کو مولا کائنات کا جانثار کہلانے والے، ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے جو حضرت مولا کائنات کی محبت کا نام لیں گے اور آپ کو آئیڈیل اور ٹائٹل دکھائیں گے کہ ہم مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، مگر ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں عثمان غنی کی خلافت کا انکار کرتے نظر آ رہے ہیں، کبھی عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور متفقہ فیصلہ جو تمام عالم اسلام کے جملہ علماء کرام، جملہ صحابہ کرام اور جملہ تابعین و تبع تابعین کا اجماعی مسئلہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من آداہ ولی۔ حدیث پاک پڑھ کر لوگوں کو سہن دیا جا رہا ہے کہ غدیر خون کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے حج کے دوران، آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی مقرر کیا تھا، مگر کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور آپ کو قاضی ماننے سے انکار کر دیا اور نبی پاک صاحب الاولاد کی بارگاہ میں وہ بھی شکایت پیش کر دی کہ حضور ہم آپ کو مانتے ہیں مگر آپ کے بعد نہیں مانیں گے۔ تو اب میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کا مقام بتانے کے لیے، حضرت مولا کائنات کی شان بیان کرنے کے لیے، حضرت مولا کائنات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے غدیر خون کے موقع پر آقا علیہ السلام نے ایک بلند مقام پر آپ کھڑے ہوئے اور وہاں پر بڑے ہزاروں کا قافلہ تھا، صحابہ کرام کی بڑی تعداد تھی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد فرما رہے ہیں من کنت مولاہ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں تم فقط مجھے ہی اپنا مددگار مت سمجھو، تم مجھے ہی فقط اپنا حامی و ناصر نہ سمجھو، بلکہ سنو من کنت مولاہ، جو مجھے اپنا حامی سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا ناصر سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا مددگار سمجھتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من کنت مولاہ وعلی مولاہ، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے۔ اب صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ السلام نے ذہن دے دیا کہ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو میں مقرر کر دوں، جس کو قاضی میں نے بنا دیا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کہ جس کو میں نے قاضی بنایا ہے، جس کو میں نے حاکم بنایا ہے اور جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت مولا کائنات کا مقام بتا رہے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا تعالیٰ سے محبت کی۔ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ومن ابغض علی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا تعالیٰ سے بغض رکھا۔ اب حضرت مولا کائنات کے مقام و مرتبہ کو گھٹانے کی بات کون کرتا ہے؟ الحمدللہ ہم سنیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مولا کائنات کو بڑے فضائل، بڑے مناقب عطا فرمائے ہیں، اور جتنی حدیث فضیلت کے بارے میں حضرت مولا کائنات کے بارے میں آئی ہے کسی دوسرے صحابی کے بارے میں نہیں آئی ہے، مگر جو خلافت کی ترتیب ہے آپ اس کو دیکھتے چلے جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر مسمى طور پر نام لے کر کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا مگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ جس کا بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تمہیں اسی کو خلیفہ مقرر کر دے گا۔ لیکن آپ سنیں جو آج غدیر خون کے موقع پر یہ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، آج آپ نے دیکھا
18 ذوالحجہ جو گزرا ہے اس دن کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی حضرت مولا کائنات سے پہلے والے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا یوم وصال تھا، آپ کی شہادت کا دن تھا۔ مگر ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ان رافضی شیعوں کا یہ ایک نظریہ ہے، انہوں نے جہاں جہاں صحابہ کرام کی جو تاریخ وصال تھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی نسبت ڈالی تاکہ صحابہ کرام کی جانب سے لوگوں کا ذہن متبادل ہو جائے، لوگوں کا ذہن پھر جائے۔ لیکن یاد رکھو الحمدللہ ہم غلامان صحابہ اور صحابہ بھی ہے، غلامان اولیاء کرام بھی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ورزی کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان میں بھوکے گا، تو ان کا رد کرنے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جیسے غلام موجود ہیں، اور ان کو بتانے کے لیے ہم تیار ہیں کہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے تم لاکھ صحابہ کرام کی شان میں توہین کر دو، اللہ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا ہے، صحابہ کرام کی شان میں تم نازیبہ کلمات بکو، تمہارے بکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ایک عید اور نکالی ہے جس کو عید غدیر کہا جاتا ہے، اور 18 ذوالحجہ کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ عید غدیر کے کسی نے واٹس ایپ پہ آپ نے کسی نے ہسٹری لگائی ہے تو کسی نے کسی طور پر اس پہ مبارکبادیاں پیش کی ہے۔ تو عید غدیر ہے کیا؟ یہ شیعوں کا اور رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ غدیر خم کے موقع پر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو وعلی مولا ہو، تو شیعوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت مولائے کائنات پہلے خلیفہ ہے، وہ اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کون سی ایسی ڈکشنری ہے، کون سی ایسی لغت ہے جس کے اندر مولا کا معنی خلیفہ ہو؟ آپ کوئی ایک ڈکشنری ایسے اٹھا کر مجھے دکھا دیں کہ جس کے اندر مولا کا معنی خلیفہ لکھا ہو۔ جب نہیں ہے تو پھر کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو من گھڑت طور پر حضرت مولائے کائنات کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی نے ان کو پہلا خلیفہ مقرر کر دیا، معاذ اللہ پہلا خلیفہ مقرر کر دیا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن سنیں، جب مولا کا معنی خلیفہ کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں، مولا کا معنی مددگار آتا ہے، مولا کا معنی حامی آتا ہے، مولا کا معنی ناصر آتا ہے، مولا کا معنی غلام آتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی آتا ہے، مولا کا معنی آقا کا پروردہ غلام بھی آتا ہے۔ یہ سارے معنی آتے ہیں، مگر کسی ڈکشنری اور لغت کے اندر کہیں پر معنی خلیفہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ خلیفہ کا معنی مراد یہاں پر لیا جائے تو پھر سنو اور ترجمہ تم خود ہی کرو، من کنت مولا ہو، جس کا میں خلیفہ ہوں۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کا میں خلیفہ ہوں اس کے علی خلیفہ ہیں۔ تو اب بتاؤ میرے آقا کس کے خلیفہ تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہیں سے کہیں تک ترجمہ یہ فٹ نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ فقط حضرت مولائے کائنات کا مقام بلند فرمانے کے لیے، نہ کہ آپ کو خلیفہ نامزد کرنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا تھا۔ تو حضرت مولائے کائنات کے مقام اور مرتبے سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہم تو مانتے ہی ہیں کہ جب تک کوئی انسان حضرت مولا کائنات سے سچی محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ ہمارا خود کا عقیدہ یہ ہے، مگر عقیدے کو گڑبڑانے کی کوشش کرو گے اور یہ حدیث پاک پڑھ کر لوگوں کے ذہن کو اس بات کی طرف لانے کی کوشش کرو گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خون کے موقع پر حضرت مولا کائنات کو پہلا خلیفہ بنا دیا ہے، تو یہ ہرگز برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ پوری امت کا یہ اجماعی متفقہ فیصلہ ہے کہ پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ کا نام حضرت مولا کائنات۔ یہ ترتیب اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر ہے۔ اگر پہلا خلیفہ حضرت مولا کائنات کو مان لیتے تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ نہیں بن پاتے، عثمان غنی خلیفہ نہیں بن پاتے، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ نہیں بن پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عمر دیکھیں سب سے اخیر میں، ان تینوں کے بعد ان کا وصال ہوا، اور ترتیب اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر تھی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نے اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کیا ہے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا ہے، اور زمانے کو پیغام دیا ہے کہ اگر مصلی رسول پر کھڑے ہونے کے اگر کوئی لائق میری موجودگی میں ہے تو وہ کوئی اور نہیں، عمر فاروق اعظم نہیں، عثمان غنی نہیں، مولا کائنات نہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ایک مقام پر حضرت عمر فاروق اعظم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پردے میں میرے آقا نے منع فرما دیا، اللہ اللہ اللہ۔
عمر رک جاؤ، اللہ اور اس کے بندے کبھی نہیں چاہیں گے کہ صدیق اکبر موجود ہو اور نبی پاک کے مسلح پر کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو عقیدہ دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو حضرت مولا کائنات کی محبت کا ٹائٹل دے کر لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو متزلزل کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ مولا کائنات کا نام لے رہا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ حضرت علی کی محبت میں اور ان کی بغض میں دو جماعتیں جہنم میں جائے گی۔ ایک وہ جماعت جو اتنی زیادہ محبت کرے گی کہ ان کے مقام کو صحابہ پر بڑھا دے گی، نبی پر بڑھا دے گی، اور ایک وہ جماعت جو حضرت علی سے بغض اور حسد رکھے گی وہ بھی جہنم میں جائے گی، اور جو حضرت علی کا مقام دیگر صحابہ پر بڑھا دے گی، یعنی صدیق اکبر پر بھی بڑھا دے گی، نبی پاک پر بھی بڑھا دے گی، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں اعلیٰ حضرت نے جو ذہن دیا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج انسان ہر طور پر ایمان اور عقیدے کو لوٹنے کی بات کر رہا ہے، اس لیے آپ کو اپنے اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے اور وہی ترتیب رکھنی ہے جو صحابہ کرام نے رکھی ہے۔ صحابہ کرام نے جو ترتیب رکھی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو تفصیل گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو نبی پاک صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو تابعین تبع تابعین کا عقیدہ ان کا نظریہ تھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بولنے میں آپ کو سننے میں خامی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔